نحمد و نصلی علی رسول الکریم. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام گرامی محتاج تعارف نہیں ہے. آپ کی شخصیت یکساں طور پر اگر ہندوستان میں قابل قدر ہے تو دوسرے ممالک بلکہ پوری دنیا میں جو ہے عظیم علماء اور بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور اس بات پہ سب سے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے جس پر بریلی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں متفق ہیں اور ان کی باتوں کو جو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے ہمہات اور فتوحات، اس طرح کی کتابیں ہیں. وہ بہت ہی مطلب معرفت کی لائن سے اور اس میدان میں بہت اہمیت کی حامل یہ سب کتابیں ہیں. تو اس کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں، ہمہات میں وہ فرمایا ہے، اور اس کا کچھ بیان جو ہے وہ حجت اللہ البالغہ میں بھی آیا ہے. فرماتے ہیں کہ لوگ استعداد میں، ایبلیٹیز میں، کیپیبلٹی میں، اپنی اہلیت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ میں بھی کیفیات اور ان کے مقامات اور ان سب اور بہت سی چیزوں میں وہ اختلافات جو رونما ہوتے ہیں یا ان کے باہم جو اختلاف ہوتا ہے تو ان کی استعداد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس ضمن میں شاہ صاحب نے بہت کارآمد اور مفید، تھوڑا سا دقیق ہے، تھوڑا سمجھنے میں ہو سکتا ہے دقت پیش آئے، لیکن اگر اس کو سمجھا جائے تو آپ یقین کریں آپ کو بہت فخر محسوس ہوگا کہ ہماری ملت میں، ہمارے اس میں جو ہے ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں کہ دنگ ہے، عقل حیران ہے. یہاں تک جو ہے ان کی عقل کی رسائی تھی. اب دیکھیے فرماتے ہیں کہ ملکی اور بہیمی قوت کے لحاظ سے انسانوں کو 8 مختلف قسموں میں جو ہے تقسیم کیا جا سکتا ہے. انسان کے اندر 2 طرح کی قوت ہے. ایک ملکی قوت جو مطلب روحانی قوت جو اس طرف جاتی ہے آسمان کی طرف، اور اس کے اندر جو ہے وہ ملکی صفات جو ہیں وہ جلوہ گر ہوتی ہیں. اور ایک بہیمی قوت جانور والی جو صفات ہیں وہ اس کے اندر ہے. یہ دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ انسان ہے. مکمل طور پر ملکی قوت تو وہ فرشتوں کو حاصل ہے، تو ان کا ایک الگ معاملہ ہے. اور مکمل طور پر جو ہے بہیمی قوت کے وہ حامل جو وہ جانور، مویشی اور اس طریقے کے ہیں، تو ان میں جو ہے کسی طرح کی ملکی قوت کو ڈھونڈنا جو ہے وہ فضول ہے. تو اور انسان ایک واحد ایک ایسی مخلوق ہے جس میں دونوں قوت کو اللہ تعالیٰ نے وہ جمع کر دیا ہے، بہیمی قوت اور ملکی قوت. اب ان دونوں کے درمیان میں کہیں تو جو ہے وہ باہم جو ہے مصالحت ہے، اور کہیں جو ہے نزاع اور تصادم کی حالت ہے. تو اس حالت سے جو ہے انہوں نے اس کا فرق بھی کیا ہے. اچھا، اس میں 2 کہا ہے کہ 8 ہے، لیکن 4 جو ہے اہل اصطلاح کی ہیں اور 4 جو ہے اہل تجاذب کی ہیں. تو یہ اہل اصطلاح سے شاہ صاحب کی کیا مراد ہے اور اہل تجاذب سے کیا مراد ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ خود فرماتے ہیں کہ ہماری اس کتاب میں اہل اصطلاح سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو شخص اہل اصطلاح میں سے ہوگا اس کی طبیعت کا عام انداز یہ ہے کہ واضح و جوارح کے اعمال اور دل و دماغ کے احوال میں بے حد جو ہے وہ مؤدب ہوگا. وہ اپنے اندر حق شناسی کا جوہر رکھتا ہے، نیز وہ دین اور دنیا دونوں کے مسائل کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ شخص اہل اصطلاح میں سے ہے. اور عام طور پر ایسے لوگوں میں قلق و اضطراب کی کیفیت نہیں دیکھی جاتی ہے. تو سالکین اور ایسے اہل اللہ جو بالکل آپ اس کو یوں کہہ رہے کہ وہ ایک الگ جو تقسیم ہے حالت سا اور حالت سکر والے، اہل سکر اور اہل سا کی جو حالت ہے، تو جو حالت سا میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اہل اصطلاح کہہ رہے ہیں، جو بالکل جو ہیں وہ باحواش وہ رہتے ہیں. اور اہل تجاذب جو ہے اسے دنیا کے کاموں سے بالکل کنارہ کش ہونے کا عشق ہوتا ہے. اس کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے
کہ وہ مادی دنیا سے تجرد اختیار کر لے، مطلب بالکل مادی دنیا میں اس کا بالکل دل نہیں لگتا ہے، اس کا کھنچاؤ کسی اور طرف ہے۔ اس شخص کی طبیعت کا قدرتی میلان اس عالم چار سو سے الگ ہونے اور اس سے نجات پانے کی طرف ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی پرندہ ہے اور وہ قفس میں، اور وہ اس میں جو ہے اس کو جکڑ دیا گیا، تو کس طریقے سے پھڑپھڑاتا ہے کہ بس اس قفس کو توڑ کر جو ہے نکل جائے۔ تو یہ دنیا جو ہے اس شخص کا مطلب جو ہے یہ حالت ہوتی ہے، یہ اہل تجاذب میں، اس کے اندر جو کیفیات ہے، مطلب بہیمی قوت، عمل کی قوت میں باہم جو ہے یہ تنازع اور تصادم والی حالت رہتی ہے۔ تو اب آئی کہ انہوں نے چار جو یہ بانٹا ہے، تو چار اہل اصطلاح میں سے ہے اور چار اہل تجاذب میں سے ہے۔ تو سب وہی ہے کہ یا تو ملکی قوت شدید ہوگی اور بہیمی قوت بھی شدید ہوگی، اور دونوں میں ہم آہنگی وہ توازن پایا جائے گا۔ ان میں اہل اصطلاح میں، ان میں یہ جو قوت ہے ان میں جو توازن ہوتا ہے اصطلاح، اس لیے یہ اہل اصطلاح میں سے ہیں، ان کا یہ حالت صح والے لوگ ہیں اور یہ ہوش و حواس والے لوگ ہیں، ان میں توازن رہتے ہیں ان دونوں میں۔ حالانکہ کہیں ملکی قوت کم ہوتی ہے اور کہیں وہ بہیمی قوت جو ہے وہ زیادہ ہے، کہیں وہ کم ہے، بس یہی چیز ہے۔ تو دوسری قسم جو ہے ملکی قوت شدید اور بہیمی قوت ضعیف، لیکن ایک چیز کامن ہے کہ یہ ان میں ہم آہنگی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے دماغ میں کوئی خلل یا کسی طرح کا بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جانے والی کیفیت نہیں ہوتی، یہ دونوں کو سنبھال سکتے، دین اور دنیا دونوں کو لے کر چل سکتے ہیں ایسے لوگ۔ ملکی قوت ضعیف اور بہیمی قوت شدید، اور ملکی قوت ضعیف اور بہیمی قوت ضعیف، مطلب دونوں کمزور، تو کہیں یہ شدید تو وہ کمزور، کہیں یہ تو اس طریقے سے آپ تقسیم کر لیں گے تو چار یہاں ادھر سے بھی ہو جائے گا اور چار وہاں اہل تجاذب میں بھی سے یہی چار ہیں۔ لیکن فرق ہے کہ اہل تجاذب میں یہ دونوں کیفیت کے درمیان جو ہے وہ نزاع اور تصادم والی حالت ہے، اور ان میں ہم آہنگی اور توازن پایا جاتا ہے اہل اصطلاح میں سے۔ تو لوگوں کی جو ہے استعدادیں، اور وہ شاہ صاحب نے کیا بات فرمائی کہ جس شخص جو استعداد لے کر پیدا ہوا ہے اور وہی وہ کام بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ سبق ہماری دنیا کے کاموں کے لیے، ہمیں دنیاوی ترقی کے لیے بھی کتنی بڑی بات ہے۔ کہا کہ اگر وہ دوسرے کام میں لگ جائے گا اور دوسری کیفیات دوسرے کو دے کر اس کی نقل کرے گا تو بالکل ناکام ہوگا اور کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو وہ اپنے اندر جو ہے استعداد کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کون سی استعداد رکھی ہے اور کس فیلڈ میں جو ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ دیکھیے وہ اب اس میں کہا ہے کہ بھائی الگ الگ لوگ جو ہے کس طریقے سے یہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جس شخص میں قوت بہیمی بہت شدید ہو اسے سخت ریاضتوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہیمی قوت جس میں زیادہ ہوگی تو اس کو سخت ریاضت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کمال حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فاقے کرے، راتوں کو جاگے اور عاجزی مسکنت اختیار کرے۔ شدید بہیمیت والے سے جو بھی آثار و اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ اپنے اندر بڑی قوت و شوقت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے بیکار نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں پر بھی انسان کو جو برتری دی ہے تو اس کی وجہ کیا؟ اگر ملکی قوت ہی سب کچھ ہوتی، یہ بہیمی قوت کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے، اس لیے برہان دین فرماتے ہیں کہ یہ نفس کو معمولی نہ سمجھو، نفس کی مخالفت کرو اور چڑھتے جاؤ۔ تو یہ نفس ہی انسان کو جو ہے اس کی بہیمی قوت ہی اس کو جو ہے روحانی طور پر اٹھا رہی ہے، اس کو پیش نظر رکھیے گا۔ اس شخص کی توجہ میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے اور اس پر زور کا وجد طاری ہوتا ہے کہ سرمستی اور بے خودی میں اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، چنانچہ کئی دن تک اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ اب دیکھیے بہیمی قوت اس کی شدید ہے لیکن یہ اس نے کام میں لگایا ہے، تو وہ دیکھیے کہ وہ پھر وہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ بس اس کی مخالفت کرو، اس کو صحیح ڈھنگ سے جو ہے اس استعداد کا استعمال کرو، یہ بہیمی قوت ہی جو ہے آپ کو روحانی طور پر آگے بڑھانے میں وہ بہت کارگر ثابت ہوگی۔ جس شخص کی قوت بہیمی ضعیف ہو اور کسی میں کمزور ہو تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اسے سخت ریاضتوں کی مطلق ضرورت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے دونوں کی تربیت کا جدا جدا طریقہ، اس لیے شیخ ہر شخص نہیں بن سکتا۔
اس لیے فرماتے مجدد صاحب کی کامل اور مکمل شیخ کو تلاش کرو جو ہر مرید کو الگ الگ سے دیکھے، اس کی استعداد آتے ہی اس کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا استعداد ہے اور اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا اور ہر ایک تو وہ پھر وہ بات نہیں بنتی ہے، اور ویسا ہو بھی نہیں سکتا۔ جب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ اس کو اٹھا کے دیکھیے، فرماتے کہ ہر طالب جو یہاں آتا ہے اس کی میں دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہوں اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ تو وہ طریقہ الگ الگ، اس کی استعداد، ہر آدمی جو پیدا ہو رہا ہے الگ الگ استعداد لے کر پیدا ہو رہا ہے۔ شیخ کی مطلب اہلیت اس کا کامل پن یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے اور اس حساب سے جو اس کی تربیت کرے، بلکہ اس کے لیے یہ ریاضتیں، سخت ریاضتیں باعث تشویش خاطر بنتی ہیں۔ اس شخص کو کثرت سے اب بہت عرصے تک ذکر کرنا چاہیے، اس کا ذکر ہی جو ہے بس، اس کو جو ہے وہ ریاضت کی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کو جس کی ملکی قوت جو ہے وہ شدید ہو اور بہیمی قوت کمزور ہو۔ اس پر کمال کا دروازہ بس اسی طرح کھل سکتا ہے۔ ضعیف بہیمیت والے سے جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں وہ اتنی کم اہمیت رکھتی ہیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ نیز اگر اس شخص کو وجد آتا ہے تو بہت معمولی، اور اس میں اگر معمولی چیز بھی مخل ہو جائے تو وجد کا اثر زائل ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ وجد ایک درد کی طرح تھا کہ اٹھا اور فوراً غائب ہو گیا، یا وہ حیا کے رنگ کی طرح تھا کہ آیا اور پھر ختم ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جن میں ملکی قوت زیادہ ہے وہ وجد اور احوال اس کے پیچھے نہیں ہے، ان کی کیفیت جدا ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ وجد کا اثر اس میں ظاہر ہو جائے گا اور کرامت بھی جو ہے ان سے زیادہ وہ ظاہر ہوں گی نہیں۔ جبکہ یہ بتائیے کہ ملکی قوت جن میں زیادہ ہو اور وہ کمزور ہو تو کس رتبے کا یہ شخص ہوگا؟ جس شخص کی ملکی قوت شدید ہو وہ بڑے کمالات، بتائیے مثلا نبوت، اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ فردیت بھی ولایت کا سب سے اوپر کا درجہ ہے، فردیت، فنا و بقا، اور اس طرح کے دوسرے بلند مرتبہ احوال و مقامات کا اہل ہوتا ہے یہ شخص۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان الہی کا ترجمان بنتا ہے اور مادی عالم سے ماورا عالم کی خبر لا کر دیتا ہے۔ جس شخص میں ملکی قوت ضعیف ہو اس کی تمام تر کوشش کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں کی باتیں معلوم کر سکتا ہے اور اپنے سامنے ملکی انوار کو درخشاں دیکھتا ہے۔ اچھا، یہ فرمایا کہ جو اہل تجاذب میں ہوتے ہیں تو اس شخص میں اگر جو اہل تجاذب میں اس شخص میں اگر صرف بہیمی قوت شدید تر ہو اور ملکی قوت شدید تر نہ ہو، اہل تجاذب میں جن میں جو ہے یہ قوت میں باہم جو ہے رسا کسی اور تصادم رہتا ہے، تو یہ شخص میدان جنگ میں غیرت و حمیت کے معاملات میں اور اس طرح کے دوسرے کاموں میں غیر معمولی جرت و بہادری دکھائے گا۔ مطلب مجاہدین میں جو ہے یہ ہونا ضروری ہے۔ جو بڑے بڑے مجاہدین ان میں بہیمی قوت اگر شدید نہیں ہوگی، ملکی قوت سے کیا وہ جنگ لڑیں گے؟ تو ان میں جو ہے بہیمی قوت شدید ہوتی ہے اور ملکی قوت ضعیف ہوتی ہے، تو ان سے اللہ وہ کام لیتا ہے۔ کسی کو کمزور نہ سمجھیے کہ اللہ، اب مجاہدین کا کیا کم، اس سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، کہ وہ کم رتبے کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں یہ رکھتا ہے۔ اور پھر وہ آدمی کے اندر وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا رجحان جہاد و شہادت کی طرف بھی رہے گا، جن میں یہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو آپ وہ اندر ہی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی میرے اندر جو کس چیز کی طرف جو ہے چاہت بڑھ رہی ہے، تو وہ جو استعداد ہوتی ہے وہ اندر سے آپ کو جو دھکے دیتی ہے۔ اس شخص میں اگر بہیمی قوت کے ساتھ ملکی قوت بھی ضعیف ہو تو وہ موافق حالات نہ ہونے پر اپنی استعداد کو حصول کمال میں نہیں لگا سکے گا، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سستی، عجز اور ناتوانی کی وجہ سے سب کاموں سے دستبردار ہو جائے گا۔ اگر دونوں ہو، بہیمی قوت بھی ان میں کمزور ہو اور ملکی قوت بھی کمزور ہو، دونوں ہی اگر کمزور ہو تو ایسا شخص جو سست ہو جائے گا، اور پھر وہ جب حالات اچھے ہوں گے تو تھوڑا سا چل پڑے گا، لیکن حالات اچھے نہ ہو، ناسازگار ماحول ہو، تو پھر یہ شخص جو ہے بالکل کلی طور پہ جو ہے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ قصہ مختصر یہ کہ دیکھیے شاہ صاحب فرماتے کہ دنیا میں بہترین وہ لوگ ہیں جن میں ملکی قوت شدید ہوتی ہے۔ یہ ان کا خلاصہ ہے کہ ملکی قوت جن میں ضعیف ہوتی ہے وہ بہترین لوگ ہیں،
اب اگر یہ شدید ملکی قوت والے اہل اصطلاح میں سے ہوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ دو الگ ہے، اہل اصطلاح اور حالت حالت سکر والے دو الگ الگ، اہل اصطلاح میں سے ہوں تو یہ قوموں کی قیادت اور امامت کے مستحق ہوتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، اگر یہ اہل جذب میں ہوں گے تو علم الہیات کی شرح و ترجمانی میں ان کی زبان بڑی فصیح ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ اولیاء کرام میں الگ الگ جو ہے رتبے، کوئی امامت و قیادت کیا، کسی نے جہاد و شہادت کا یہ کیا، کوئی ابن عربی بنے تو کوئی کچھ بنے، تو کسی نے جو ہے بات چیت، جب دیکھیے گا بعض اولیاء سے جو ہے کچھ بھی صادر نہیں ہوا، وہ اپنی کیفیت میں رہے اور چلے گئے، تو وہ بتایا کہ ان میں دونوں کمزور ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ استعداد کا فرق ہے ضرور، میں اس کو اس لیے موضوع بنایا ہوں کہ ہم لوگ بھی اپنے اندر دیکھیں کہ کیا استعداد ہے ہمارے اندر، صرف وہ نہیں، دنیاوی اعتبار سے مطلب بات کہہ رہا ہوں کہ اس اعتبار سے دیکھیں، اگر کوئی تصوف و سلوک کی راہ نہیں چل رہا ہے، صرف دنیا کے کام میں لگا، تو تب بھی وہ اپنی استعداد کو دیکھے کہ اس کے اندر کون سی استعداد ہے اور کون سا کام اس کے لیے آسان بنا دیا گیا، اسی طرف وہ لگے تو انشاءاللہ اس کام میں جو ہے وہ کمال کو پہنچے گا۔ اپنے اندر جھانکے ذرا۔ ان استعدادوں کو جاننے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اہل اللہ کے احوال و مقامات میں جو اکثر اختلافات دیکھنے میں آتے ہیں، دراصل ان کی وجہ ان کی استعدادوں کا یہ اختلاف ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر انسان میں ملکی اور بہیمی دو قوتیں ہوتی ہیں، یہ دو قوتیں جب ایک شخص میں جمع ہوتی ہیں تو لا محالہ اس سے دو صورتیں پیدا ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ملکی اور بہیمی دونوں قوتوں میں آپس میں ٹھانی رہے اور دونوں میں برابر رساکسی ہوتی رہے، تو کہا کہ بھئی یہ اہل تجاذب میں ہیں۔ دوسری یہ کہ ملکی اور بہیمی دونوں قوت میں آپس میں ہم آہنگی اور ایک دوسرے سے کوئی نزاع نہ ہو، اس کو جو ہے انہوں نے اہل اصطلاح کا نام دیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں، تو یہ پورا مجموعہ اس کو پڑھنے کا ہے، آپ وہ ہم ہاتھ پڑھیں تو واقعی بہت کام کی چیزیں جو ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ سلوک میں، بلکہ آپ عام جو زندگی ہے ہماری دنیا کی زندگی، ان میں بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کے کاموں میں بعض لوگ بڑے اہل کمال جو ہوئے ہیں، تو یہی استعداد کا ان کے اندر فرق ہے، اور اس پر جو انہوں نے جو لکھا ہے، یہ تمام باتیں تو آ نہیں سکتی ہے ایک چھوٹے سے ویڈیو میں، 15 منٹ 20 منٹ کی ویڈیوز میں، اور بھی اتنا دقیق مضمون کو اس کو بیان کرنا بھی جو ہے مجھ جیسے حقیر شخص کے جو ہے وہ بس کی بات نہیں تھی، لیکن میں مطالعہ کر رہا تھا تو یہ مضمون جو ہے وہ بہت فائدہ مند مجھے معلوم ہوا کہ بھائی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات سے مستفید فرمائیں، اور ان کے علوم سے بھی جو ہے ہم سب جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔